السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ معزز سامعین کرام، یہ سفر المظفر کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پہ جلوہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان مہینوں میں ہفتے پیدا کیے اور ان ہفتوں میں ایام پیدا کیے۔ ہر مہینہ، ہر ہفتہ، بلکہ ہر ایک دن اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ہر مہینہ، ہر دن فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیگر تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ربیع الاول شریف کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، اور اسی طرح آپ رجب المرجب کا مہینہ لے لیں، یہ بقیہ تمام مہینوں سے افضلیت میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دن پیدا کیے، ان دنوں کی بھی یہ شان ہے کہ ہفتے میں جو جمعے کا دن ہے، اسے حدیث پاک میں سید الایام کہا گیا، یعنی ہفتے کے تمام دنوں کا یہ سردار ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہا ادخل الجنہ، اور اسی دن حضرت آدم جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہا اخرج منہا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت نہیں آئے گی مگر جمعہ ہی کے دن۔ تو اس طرح سے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اور سوموار کا دن بھی ان ہفتے کے دنوں میں بڑی فضیلت کی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ اور خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی دن مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی دن اللہ تبارک و تعالی نے منحوس اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر مہینہ اپنی فضیلت رکھتا ہے اور ہر دن کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے خاص طور پر آج میری گفتگو کا کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور اس دن خاص طور پر یو پی بہار وغیرہ کے علاقوں میں آپ جائیں تو معلوم ہوگا
کہ اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام اس مہینے میں نہیں کرتے، اگر گھر بنانا ہے تو اس مہینے میں شروعات نہیں کرتے، اگر کوئی اور شادی کی تاریخ رکھنی ہے یا دلہن کو رخصت کرنا ہے تو اس مہینے میں وہ یہ سارے کام نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سفر کا مہینہ ہے، یہ بڑا منحوسیت والا مہینہ ہے۔ بلکہ اس مہینے کی جو شروع کی 13 تاریخیں ہیں اس کو 13 تیرز کے نام سے جانتے ہیں، بہت زیادہ منحوسی سے مانتے ہیں۔ یہ 13 تیرز کا جو دن ہے، یعنی سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ایسی بدگمانی لوگوں کو ہے، اور اپنی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ کام بیکار ہوگا، ناکام ہوگا، اور اس میں اگر کوئی تجارت، کوئی بزنس شروع کی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ میرے عزیز و میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت کی یادگار ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا بھی ایسا ہی عقیدہ تھا، اور اس طریقے کی بہت ساری باطل چیزیں انہوں نے اپنے اس عقیدے میں ضم کر لی تھی، اور وہ لوگ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ بلکہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ پورے سال کی ساری بیماریاں، ساری بلائیں، ساری آفتیں اسی مہینے میں زمین پر اترتی ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ مگر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کائنات میں پھیلی، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے تعلق سے اور کچھ اور بھی چیزیں جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے، میرے آقا نے اس کے تعلق سے باقاعدہ ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف میں اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوا ولا ہاما ولا سفر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کا گمان ہے کہ ایک بیماری اگر کسی شخص کو لگ جائے تو پھر وہی بیماری اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری اڑ کر کے کسی کو نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ولا ہامہ، اور یہ الو جو پرندہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جس مکان پہ بیٹھ جائے وہ مکان ویران ہو جاتا ہے، جس دکان پہ بیٹھ جائے اس دکان سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جس دروازے پہ وہ آ جائے اس دروازے، اس گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا لا ہامہ، یہ الو کی منحوسیت کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ولا طیرہ، پوری حدیث ہے، ولا عدوا ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیماریوں کا ایک دوسرے کو اڑ کے لگنا یہ اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح سے بدگمانی لینا، کسی چیز کو دیکھ کر کے کچھ بدگمانی پیدا کرنا، جیسے کہ کسی کام سے آپ جا رہے ہو اور کسی بیوہ عورت پہ نظر پڑ گئی تو اب یہ سمجھ لیا کہ اب تو میرا کام نہیں ہوگا، یہ بدشگونی لینا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بالکل بیکار چیز ہے۔ اگر آدمی کہیں جا رہا ہے اور گھر میں شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا ہاتھ سے گر کے تو اسے بدگمانی سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی کام سے جا رہا ہے اور جناب والا دودھ گر گیا گھر میں تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، یہ تو بڑی منحوسیت والا کام ہوا۔ اور ایک چیز تو عام طور پر سمجھ میں آتی ہے اور آپ نے بھی اس سے دیکھا ہوگا، آپ راستہ چلتے جائیں، اگر کہیں راستے کو کسی بلی نے کراس کر دیا جناب والا وہ گاڑی والا اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک دوسری گاڑی اس کے پیچھے سے آ کر وہ راستہ
کراس کر کے آگے نہ چلی جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بدشگونی، بدفعلی اور ایک طرح سے منحوسیت جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا طیرہ، بدشگونی بدفعلی کوئی چیز نہیں، یہ بالکل بیکار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اور فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں کو ہم یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا بھی خالق اللہ ہے، اور بیماریوں کا اور شفا کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ عقیدہ جو زمانے جاہلیت کا تھا، یہ اہل عرب میں بھی کس قدر سرایت کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ایسے باطل عقیدے کی تردید فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو باقاعدہ ایک دیہاتی مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی کو اڑ کے نہیں لگتی۔ میرے آقا پھر یہ بتائیں کہ یہ تو ہمارا تجربہ ہے، یہ تو ہماری زندگی کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ اونٹوں کے ریوڑ بالکل صاف ستھرے خوبصورت اونٹ، ان کا ریوڑ صحرا میں چرتا رہتا ہے، کتنے خوبصورت اونٹ ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ہرن ہے، جیسے ہرن کی کھال بالکل صاف ستھری، اسی طرح وہ اونٹ صحرا میں چر رہے ہیں، صاف ستھرے، کوئی بیماری ان کے اندر نہیں ہوتی۔ مگر اس کے اندر اگر ایک خارش زدہ اونٹ آ جائے، یعنی کھجلی والا اونٹ اگر اس کے اندر ایک آ جاتا ہے، وہ سارے اونٹوں کو کھجلی والا بنا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ولا طیرہ، کوئی بیماری اڑ کے نہیں لگتی، یا ایک بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ جو بیمار ہوتا ہے وہ دوسرے اونٹوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس اونٹ کی بیماری اڑ کر کے دوسرے اونٹوں کو لگ گئی، تو پہلے اونٹ کو کس کی بیماری لگی؟ حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے والے اونٹ میں بیماری پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو دوسرے اونٹوں میں بھی بیماری پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ ہمیں دیا، یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ اسباب پر عقیدہ نہ رکھو کہ کسی وجہ سے کسی کی بیماری، اگر ہم کسی بیمار سے مل جائیں گے تو اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی، نہیں، بلکہ عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ چاہے گا تو لگ جائے گی، اور نہیں چاہے گا تو کبھی نہیں لگے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ کوئی بیماری خود سے نہیں لگتی، اگر لگتی ہے اور کوئی بیماری کسی سے منتقل ہوتی ہے تو اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھ لیں کہ جب کرونا کال چل رہا تھا، اس میں واقعی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص کو کرونا ہوا، ایک شخص کو بیماری ہوئی تو پتا چلا اس کی بیوی کو بھی ہو گئی، اس کے بچے کو بھی ہو گئی، اس کے بھائی کو بھی ہو گئی، اور ایسا بھی کئی واقعات آئے کہ ڈر کے مارے جہاں ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو بالکل پلاسٹک میں پیک کر لیا تھا، پوری حفاظت کے باوجود پھر بھی انہیں بیماری لگ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعات دیکھنے اور سننے میں آئے کہ بعض ڈاکٹر ایسے تھے جو انہی بیماریوں کا، انہی بیماروں میں رہ کے علاج کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کا بیان آیا
کہ الحمدللہ ہمیں کوئی بیماری نہیں لگی۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ بیماری نہ خود سے کسی کو لگتی ہے اور نہ خود سے کوئی کسی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ جن بیماریوں کو لگانا چاہتا ہے اور جن تک لگانا چاہتا اللہ لگا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ نہ چاہے تو انشاءاللہ کوئی بیماری کسی کو اڑ کے نہیں لگ سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس لیے بیماری ہو، بیماری کا اڑنا ہو، بیماری کے اسباب ہو اور بیماری کے جراثیم ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لگ جاتی ہے اور جسے نہیں چاہتا اسے نہیں لگتی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آدمی احتیاط بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے بھی نہیں، کیونکہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا يُورَدُ مُمَرِّضٌ عَلَى مُسْتَحِيٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے درمیان مت لاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی اونٹ بیمار ہے تو اسے صحت مند اونٹوں کے ریوڑ میں نہ لاؤ، کیونکہ اس سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، انسان کو اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ جن جگہوں پر وبائیں آ جائیں، وبائی امراض جن علاقوں میں آ جائے، انہیں کہا گیا کہ اس علاقے کو چھوڑ کے نہ جاؤ، اور دوسرے لوگوں سے کہا گیا کہ تم اس جگہ پہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ دونوں میں اسلامی عقیدے کی احیاء اور اسلامی عقیدے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ جو لوگ اس علاقے میں ہیں جہاں وبائی امراض آیا، اگر وہ لوگ بھاگیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو بیماری لگ جائے گی۔ اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر میرے مقدر میں بیماری لگنی ہے تو وہ لگ کے رہے گی، اور اگر مجھے اس بیماری سے اللہ نے بچا دیا ہے تو یہ بیماری ہمیں نہیں لگے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں وبائی امراض آ جائیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ باقی دوسرے جو جگہیں ہیں جہاں وہ وبا نہیں ہے، ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ اس جگہ پہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ اسلام نے ہمیں احتیاط کرنا، اپنے آپ کو بچانا اور ہلاکت کی جگہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اسلامی عقیدہ ہمارا ہے۔ اس لیے سفر کا مہینہ جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ باتیں بالکل چھوڑ دیں۔ ہمارے بہت قریب میں ایک شادی ہے، بہت قریب میں، تو اب ان لوگوں نے، میں نے کہا کہ بھائی شادی کی ایک تاریخ متعین کر لو۔ اب ان کے یہاں ہفتے کے 7 دنوں میں 4 دن صرف مان ہے، اس دن مان ہے، اس دن مان ہے، اس دن مان ہے، 4 دن وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچئے یہ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ کیوں کہ ایک دن ان کا باپ مر گیا تو دوسرے دن کوئی جانور مر گیا تو فلاں دن کچھ یہ کام ہو گیا، یعنی جس دن کوئی غلط کام ہو گیا وہ دن مان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ 3 دن بچے ہوئے، اگر 3 دن اور کچھ ہو گیا تب تو پھر اس خاندان میں نہ کوئی شادی ہوگی اور نہ کوئی خوشی منائی جائے گی۔ بھائی کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ آپ ذرا سوچئے، اگر لوگوں کی موت کا دن منحوسیت کا دن بنتا چلا جائے تو کیا کوئی ایسا دن بچا ہے، کوئی ایسا دن جس دن آپ کے خاندان کا کوئی بزرگ نہ مرا؟ آپ چلے جائیے پیڑھی لے کر کے، ارے کوئی نہ کوئی دن تو کوئی مرتا ہی ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں اور باطل عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ اس لیے یہ جو تیزی والا مسئلہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ دیہاتوں میں چلتا ہے، بلکہ ایسے عقیدوں کو باطل کرنے کے لیے ان دنوں میں ضرور شادی بیاہ کرنا چاہیے، ضرور کیجئے،
تاکہ آپ کو آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ اسلامی عقیدہ پہنچے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن پیدا کیا ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ دن دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اب وہ ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ دوسرے دن منحوس ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسا نہیں، سفر کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اتنا مقدس مہینہ۔ ارے اسلام کے عروج و ارتقاء اور اسلام کے شان کی بلندی کا اظہار جو دنیا میں ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ اور بولو ہے نہیں، مکے میں مسلمان ستائے جا رہے تھے، مگر اللہ نے جب ہجرت کا حکم دیا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اللہ تعالیٰ نے وہ شان پیدا فرمائی کہ قرآن مجید میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ چاروں طرف سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہجرت نبوی کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہجرت فرمائی تھی، اور اس ہجرت کی بنیاد پر اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ مدینہ طیبہ اسلام کی راجدھانی بنی، اور پھر ساری دنیا کے گمراہ اور کفر و شرک میں لتھڑے ہوئے لوگ مدینہ طیبہ کی طرف آتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رسالت سے فیض یاب ہو کر، مسلمان ہو کر، صحابی بن کر کے دنیا میں پھیلے، اور اس طریقے سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا۔ اور پھر اسی مہینے کی 25 تاریخ کو، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی تو ہوتا ہے۔ یہ ہم عاشقوں کے لیے عرس اعلی حضرت کا موقع یہی 25 صفر المظفر کو۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور جمعے میں ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ بس ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ بزرگ ہیں، وہ شخصیت اور وہ عاشق رسول ہیں جن کے عشق کی گواہی ہندوستان کے لوگ نہیں بلکہ حرمین طیبین کے علماء نے دی ہے، بلکہ آپ کے عشق رسالت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس طریقے سے عام کر دیا کہ لوگ آج یہ سلام پڑھتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک شام کے ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، بڑے عارف باللہ، بڑے ذاکر، بڑے عابد اور بڑے نیک ولی صفت بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور مجلس کی صورتحال دیکھ کر یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ جو بزرگ جنہوں نے خواب میں رسول پاک کو اور صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ اب لوگ خاموش ہیں، بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد رضا کا انتظار ہے، احمد رضا کا انتظار ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ بریلی کے احمد رضا کا انتظار ہے۔ تو وہ خواب سے بیدار ہوئے۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ بریلی کا نام سنا تھا، اور چونکہ خواب دیکھا اور خواب میں حضور کو دیکھا، اور حدیث شریف میں آیا کہ
من رآنی فی المنام فقد رآنی الحق ان الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اب وہ شامی بزرگ انہوں نے خود یہ خواب دیکھا تھا، تو یقین آیا کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اب یہ بریلی کہاں ہے اور بریلی کے احمد رضا کون ہے؟ یقیناً وہ جو کوئی بھی ہے، اتنی بات تو کلیئر ہے کہ رسول پاک ان سے محبت کرتے ہیں، کہ میرے آقا اپنی محفل میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، بڑا مخلص بندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے نیک ہونے کی گواہی بارگاہ مصطفیٰ سے مل جائے پھر اس کے بارے میں کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہا کہ چلو اب ان سے میں ملاقات کروں گا، کیونکہ اگر وہ واقعی عاشق رسول نہ ہوتے تو میرے آقا انہیں یہ عزت عطا نہ فرماتے۔ انہوں نے کہا کوئی کام ہو نہ ہو زندگی میں ایک کام تو کرنا ہے کہ بریلی کے احمد رضا سے ملاقات کرنی۔ اس لیے انہوں نے ملک شام سے سفر اپنا شروع کیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام بریلی ہے۔ اب وہ ملک شام سے چل کے بریلی شریف پہنچے۔ جب بریلی شریف پہنچے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ 25 سفر کو تو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا، 25 سفر کو انتقال ہو گیا، آپ تاخیر سے آئے ہیں، اگر کچھ دن اور پہلے آتے تو ملاقات ہو جاتی۔ اب انہیں اپنے خواب کی تعبیر سمجھ میں آئی، کیونکہ جب وہ خواب دیکھے تھے انہوں نے اس دن کو، اس تاریخ کو، اس مہینے کو اور اس خواب کو اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا۔ ڈائری کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، عجب اتفاق، خواب اسی دن کا ہے جس دن اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، یعنی جس دن اعلیٰ حضرت کا ادھر انتقال ہو رہا ہے ادھر مدینہ طیبہ میں بارگاہ رسالت میں ان کی روح سلامی کے لیے آ رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں ہی کہہ چکے تھے کہ جان و دل، ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ اور ایسا گئے کہ ادھر روح پرواز کی اور سیدھے قدم بوسی کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی، اور اس کی تصدیق ملک شام کے ایک بزرگ نے کر دی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے اور یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال کہنا یہ تھا، یہ مہینہ قطعاً آپ اسے منحوس نہ سمجھیں، اور یہ جو باتیں دیہاتوں میں اور ہمارے گھروں میں کی جاتی ہیں یہ بالکل بکواس ہے، جاہلیت والی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس باطل عقیدے کی تردید کے لیے خاص طور پر اس مہینے میں شادی بیاہ زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو آپ کے عمل سے معلوم ہو سکے کہ یہ عقیدہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔